حي على الصلاة. اس پر نہیں ہے، زندگی کا مدار اس پر نہیں ہے، لیکن لوگوں نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ زندگی کا مدار اس پر نہیں ہے، آٹومیٹک پر ہے اور الیکٹرانک پر ہے اور انٹرنیٹ پر ہے اچھا میرے بھائیوں، اس چیز کا زمانہ کتنا گزرا ہے؟ آٹومیٹک کا، الیکٹرانک کا، انٹرنیٹ کا کیا زمانہ ہوا ہے؟ اور دنیا کروڑوں سال سے آباد ہے۔ اگر زندگی کا مدار اس پر ہوتا تو کروڑوں برسوں میں رہنے والے حضرات اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ جبکہ آج کی دنیا حیران ہے کہ انہوں نے پہاڑوں کو کیسے کاٹا تھا اور کیسے اس کو محل بنایا تھا، اور وہ جاڑوں میں اپنے آپ گرم ہو جاتے تھے اور گرمیوں میں اپنے آپ ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ یہ قرآن نے سنایا، ایک قوم تھی، اور میرے بھائیوں، قرآن مجید نے جو باتیں سنائی ہیں وہ اپنے وقت کی آسمانوں کو چھونے والی باتیں ہیں۔ ابھی دنیا اس بات تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ اگر قرآن نے پہاڑوں کے تراشنے کے ہنر کو سنایا ہے تو میرے بھائیوں، آج یہ الیکٹرانک کا زمانہ، نیٹ کا زمانہ، ترقیات کا زمانہ اور انٹرنیٹ کا زمانہ اور آٹومیٹک کا زمانہ، یہ زمانہ ابھی اس چیز کو نہیں پا سکا ہے کہ وہ پہاڑوں کو باہر سے پہاڑ ہیں، اندر سے محل ہیں، جاڑا آیا ٹھنڈا، اب ٹھنڈا نہیں کر رہا، وہ گرم ہو گئے، اور گرمی آئی تو وہ گرم نہیں کر رہے ہیں، ٹھنڈے ہو گئے۔ کوئی پلانٹ نہیں، کیا ہے؟ کوئی پلانٹ نہیں۔ دنیا بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائی دنیا۔ قرآن نے جو قصے سنائے ہیں وہ اس دنیا کے انتہائی قصے ہیں، وہ انتہائی قصے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں پچھڑے زمانے کے قصے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، یہ قرآن کی توہین ہے۔ قرآن پچھڑے زمانے کا تھوڑی ہے، قرآن دنیا کے آخری جو لمحہ ہے وہاں تک کے لیے ہے۔ دنیا کچھ بھی پہنچے گی وہ قرآن کے انتہائی کو نہیں پہنچ پائے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ کمال کی ہے، یعنی انتہائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انتہائی ہے۔ اس لیے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لوگ اس کا تعویل کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ جیسے مکہ مکرمہ میں ایک آدمی صاحب نے وعدہ کیا 3 دن وہیں کھڑے رہے، آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ آخر 7 دن دی، اتنی سی بات کے لیے وہیں 3 دن کھڑے رہے، رات بھی گزاری، دن بھی گزارا، کھانا کہاں سے لائے، پانی کہاں سے لائے، آرام کہاں سے لائے، پیشاب پیخانے کی ضرورتیں کہاں پوری کری، اور پھر گھر والے کیا کرتے رہے؟ یہ سارے سوالات کر کے کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ تو امکان سے باہر کی چیز ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ انتہائی درجے کا نمونہ ہے، جس کو دنیا پہ پیچھا کرے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اس کوشش کا نام ہے، اس کوشش کا نام ترقی ہے، اور اس کوشش کا نام اونچائی ہے، اور اس کوشش کا نام بلندی ہے کہ نبوت کے عمل کو پا لے، اس پیمانے تک پہنچے۔ کیوں؟ اسی میں انسانیت کی مراد چھپی ہے، اسی میں انسانیت کی مراد چھپی ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھی جائے، یہ بات اچھی طرح سمجھی جائے۔ تو ہم اس محنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جو محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی۔ اسے ڈرنا نہیں چاہیے، اسے ڈرنا نہیں چاہیے۔ دیکھو میرے بھائیوں، چیزوں کی ترقی الگ ہے اور انسان کی ترقی الگ ہے۔ ہم سے فحش غلطی یہ ہو گئی کہ ہم نے چیزوں کی غلطی کو، انسان کی چیزوں کی ترقی کو
انسان کی ترقی کہہ دیا. یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے، فحش غلطی، بڑی سنگین غلطی ہو گئی. اور یہ اس زمانے کی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی ہے. اس زمانے نے آج کے انسانی آبادی نے بڑی غلطیاں کی ہے، ان میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ چیزوں کی ترقی کو انسانی ترقی کہہ دیا. چیزوں کی ترقی کو انسانی ترقی کہہ دیا. چیزوں کی ترقی کو انسانی ترقی. آگے کا جملہ تو اور نہیں سمجھیں گے لوگ. جب چیزیں ترقی پائیں گی تو گناہ آسان ہو جائے گا، اور جب انسان ترقی کرے گا تو نیکیاں آسان ہو جائیں گی. یہ بات تو اور نہیں سمجھ میں آئے گی. یہ بات تو اور نہیں سمجھ. جب چیزیں ترقی کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، گناہ آسان ہوتا ہے. گناہ آسان ہوتا ہے. سلیپر میں سفر کریں، پھر اے سی تھرڈ میں سفر کریں، اور پھر اے سی فرسٹ میں سفر کریں، تو آپ کو خود فرق محسوس ہوگا کہ سلیپر میں جو گناہوں کے امکان کی بات تھی وہ اے سی فرسٹ میں گناہوں کا امکان نہیں ہے. اب بچنا دشوار ہے گناہوں کا. ہمارے یہاں یہ بات پیش کی گئی ہے کہ انسان کی ترقی کے بعد چیزوں کی ترقی ہے. انسان کی ترقی کے بعد چیزوں کی ترقی، اور اس کی جھلکیاں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں دکھا دی تھی کہ دیکھو یہ سب ہمارے یہاں ممکن ہے. یہ سب ہمارے یہاں ممکن ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنے میں کھلی فضا میں ایک پیڑ کے نیچے سینے کا شق کیا یعنی چاپ کیا جانا، پھر آپ کے دل کا نکالا جانا اور اس کو اسی فضا میں دھویا جانا اور پھر دوبارہ اس میں رکھ دیا جانا اور پھر سینہ بند کر دیا جانا اور اس کے بعد آپ کا کھیلنا اور کودنا. یہ اشارہ تھا کہ یہ ہمارے یہاں چٹکیوں میں ہے. حالانکہ ابھی میڈیکل سائنس نے یہ خواب بھی نہیں دیکھا ہے. کیا یہ خواب بھی نہیں دیکھا ہے کہ ہم کھلی فضا میں ایسی زمین پر لٹا دیں، پیڑ کے نیچے اتنی بڑی اوپن سرجری کر دیں. ابھی یہ نہیں سوچا ہے. اللہ تعالیٰ اس زمین کے بجائے کہیں اور کرا دے تو ہم نہ سناتے آپ کو، لیکن اسی زمین پہ اللہ نے کرایا ہے تو یہ سنانے لائق ہے. یہ سنانے لائق ہے. ابھی میڈیکل سائنس نے یہ نہیں سوچا ہوگا، اور سوچا ہوگا تو ڈر رہے ہوں گے. ڈر رہے ہوں گے. اگر سوچا بھی ہوگا تو ڈرتے ہیں، نہیں بھائی ہم تو اتنی بڑی سرجری یہاں نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، اگر کوئی یوں کہے کہ یہ سیرت کا واقعہ ہے تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سمجھا ہی نہیں. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی بائی چانس کوئی چیز نہیں ہے. کوئی بھی ایونٹ، کوئی واقعہ، کوئی بات وہ بائی چانس نہیں ہے. بائی چانس نہیں، سب اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے تحت ہے. پھر آپ نے اپنے چچا اور جو سرداران مکہ تھے ان کے سامنے ایک جو بات کہی وہ تو بہت بڑی بات ہے. وہ تو بہت بڑی بات. وہ یہ کہ اگر تم ہمارے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی میں اس محنت کو نہیں روکوں گا. تو کوئی کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرضی بات کری ہے، نہیں، میں اس کو گستاخی سمجھتا ہوں. یہ فرضی بات نہیں ہے. نبوت کبھی فرضی بات نہیں کہتی ہے. نبوت کی نگاہ میں یہ ممکن ہے کہ سورج کو کنٹرول کر کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے اور چاند کو کنٹرول کر کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے. یہ ممکن تھا، ممکن ہے اس کی نگاہ میں. حالانکہ کہیں اور اس کو ممکن نہیں مانا جائے گا. کہیں اور اس کو ممکن نہیں مانا جائے گا. آپ کوئی فرضی بات نہیں کہتے، کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو فرضی ہو، یوں ہی ہو. نہیں، یہ نبوت کی شان سے پرے، یہ نبوت کی شان سے ہٹ کر ہے.
اس لیے میرے بھائیوں ہماری محنت انسان کے ترقی کے لیے ہے، انسان کو بنانے کے لیے ہے، انسان کو بنانے کے لیے۔ کیوں؟ نبوت نے سبق جو پہلا پڑھایا ہے، ان کے یہاں اول سبق یہ ہے، اولیت لیے ہوئے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ پہلے انسان کو ترقی کے راستے پر ڈالو، اس کو بناؤ، سنوارو۔ چیزوں کی ترقی تو یہاں یہ جھلکیاں موجود ہیں، یہاں یہ جھلکیاں موجود ہیں۔ اور میرے بھائیوں چیزوں کی ترقیاں، اگر آپ اسے کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہ واقعات اللہ کی قدرت ہے، تو چیزوں کی ترقیاں بھی اللہ کی قدرت ہے۔ انسانوں کی قدرت ہے کیا؟ انسانوں کا کمال ہے، انسانوں کا کمال ہے نہیں، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو واقعات ہیں، جس کو لوگ کرشمہ کہتے ہیں، معجزہ کہتے ہیں اور اللہ کی قدرت کہتے ہیں، تو میرے بھائیوں آج بھی جو چیزیں آپ کے یہاں بن کر آ رہی ہیں وہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ وہ انسانوں کا کمال نہیں ہے، وہ انسانوں کا کمال نہیں ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، جس کو لوگ کہتے ہیں انہونی، ارے یہ انہونی ہے نہیں میرے بھائیوں، جیسے اس کو اللہ کی قدرت کہا جا رہا ہے، تو ہمارے زمانے کی جو بھی ترقیات ہیں وہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کے امر کے بغیر بن جائے گا کچھ؟ تو بھائی ارے کوئی اللہ کے امر کے بغیر بن جائے گا؟ تو اللہ کا امر ہے۔ لیکن ہماری زبان کیا ہے؟ نہیں صاحب یہ سائنس ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سائنس ہے۔ اور دھوکے میں ایسے پڑے کہ ہمارے جیسے بھی کہہ گئے کہ بغیر اس سائنس کے مسلمان دنیا میں غلبہ عزت نہیں پا سکتا۔ میرے بھائیوں یہ دہریت ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں یہ دہریت ہے کہ بغیر سائنس کے مسلمان دنیا میں یہ غلبہ یہ عزت نہیں پا سکتا، یہ دہریت ہے۔ جب اللہ کی یہ قدرت ہے تو اللہ جب چاہیں گے اپنی قدرت دکھائیں گے، جب چاہیں گے اپنی قدرت دکھائیں گے۔ اللہ کے یہاں کوئی چیز پرے ہے کیا؟ میں آپ کو تقسیم کے وقت کی ایک بات سناتا ہوں۔ مجھے یہ روایت یعنی یہ بات براہ راست حاصل ہے، اس لیے میں سنا رہا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ۔ ہولناک منظر، خونریزی کا ماحول، انسان کا دشمن ہو گیا، جو تقسیم کا موقع ہے۔ تو ایک گھر مسلمانوں کا ایسے ہی اجڑ گیا، اس میں دادا اور پوتا جو ہے وہ چند گھنٹوں کا تھا، بس ایک دن کا ہوا۔ اب دادا اسے لے کر بھاگے جان بچانے، اور بچہ جب بہت دیر گزر چکی ہے تو دودھ کے مارے، بھوک کے مارے تو پریشان ہے، بچہ بھوک کے مارے پریشان ہے، رو رہا ہے۔ دادا ادھر جان بچانے کی فکر میں ہے تاکہ لوگ اندھیری رات میں جان نہ سکے کون بندہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے، بچہ رو رہا ہے۔ جب اضطرار کی بات آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دادا کے سینے سے دودھ جاری کر دیا، دادا کے سینے سے۔ ہاں میرے بھائیوں یہ میرا اللہ ہے،